اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ کے سامنے وظیفہ پیش کرنے والا ہوں، یہ وظیفہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جیسے اس نے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا، 4 جانیں آزاد کروائیں۔ یعنی اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی اہمیت کا یہ حامل کلمات ہیں۔ اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو یہ کلمات پڑھنے والے کو، یہ دعا پڑھنے والے کے اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے ایسا پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سوئے اور رات کو ہی وہ بیدار ہو، چاہے اسے رفع حاجت کے لیے اٹھا، چاہے پانی پینے کے لیے اٹھا، یا کوئی تکلیف اسے ہوئی، یا کوئی اسے الجھن ہوئی، یا ڈر کے وہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے یہی کلمات دہرائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور ساتھ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ کلمے پڑھے اور ساتھ میں اس نے پڑھا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر وہ شخص اٹھے، وضو کرے اور نماز پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ یعنی ایک مرتبہ رات کے کسی وقت جب وہ بیدار ہوا، اس نے کروٹ بدلی یا کسی پریشانی کی وجہ سے کوئی خواب آیا تو وہ ڈر گیا، جیسے بھی وہ رات کو بیدار ہوا اور بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ کلمات ایک مرتبہ پڑھ لیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور بہت سے لوگوں نے یہ عمل کیا اور بتایا کہ ہماری فلاں مشکل تھی، ہماری فلاں حاجت تھی، وہ حل نہیں ہوتی تھی، ہماری مشکل حل نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک پر عمل کیا، اس وظیفے کو پڑھا تو اللہ رب العزت نے ہماری مشکل کو حل فرما دیا۔ اور یہ بہت سے لوگوں نے کیا، تو آپ بھی کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی مشکل کو بھی حل فرمائے گا، آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ اور کمنٹ میں بتائیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعائیں کیسے قبول فرمائیں، اور اس کے علاوہ کسی اور مسئلے میں آپ پریشان ہیں، کوئی اور الجھن ہے، روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی مسئلہ ہے، تو آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم قرآن و سنت سے اس کا حل بھی بتائیں۔